اور 8 محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام کے جو 10 دن ہیں ان کی بڑی نسبت ہے، بالخصوص جو عاشورہ کا دن ہے 10 محرم الحرام کا، یہ بڑی نسبتوں کا حامل ہے۔ اس میں بہت ساری تاریخی واقعات ہیں اور کچھ واقعات وہ ہیں جو احادیث نبویہ سے ثابت ہیں۔ اس دن کی بہرحال فضیلت حاصل ہے۔ اس دن کو جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی تو نبی علیہ السلام نے 10 محرم الحرام دن کے وقت 7، 8، 9، 10 بجے کا وقت ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم جاؤ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کرو، جس بندے نے صبح سے لے کر اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اور جس بندے نے کچھ کھا پی لیا ہے ظاہر بات ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسلام کے اندر جو روزہ فرض تھا وہ 10 محرم الحرام کا روزہ تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہو گئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 10 محرم الحرام کو ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تم پر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اب رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، اب جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، تمہیں اختیار ہے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اللہ جل شانہ اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اس روزے کے متعلق بس اتنی ہی روایات ہیں، نبی علیہ السلام نے رکھا ہے اور رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اس پر جو فضائل میں بہت ساری من گھڑت حدیثیں، اور آج کل جو فیس بک کا زمانہ ہے اس میں تو اللہ معاف کرے بناتے پتہ نہیں کہاں سے ہیں یہ حدیثیں، کوئی اس کا پاؤں نہیں ہوتا، کوئی اس کا سر نہیں ہوتا، کوئی اس کی دلیل نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی من گھڑت روایات آ رہی ہیں، کوئی تاریخی پس منظر بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک روایت چل رہی تھی کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا تو اللہ جل شانہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے، جو محل ہوا میں ہوگا، زمین پر نہیں ہوگا، ہوا میں محل ہوگا، اور اس محل کے 4 دروازے ہوں گے۔ قطعاً کوئی ایسی روایت نہیں ہے اور نہ ایسی روایت بیان کرنی چاہیے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، جان بوجھ کر جھوٹی حدیث گھڑی اور اس کو آگے بیان کیا تو وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ تلاش کر لے۔ اس لیے کہ عام بندے پر جھوٹ نہیں بولا جا رہا، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہتان لگایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا بھی ہے اور روزے رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ بس اتنی بات کافی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا روزہ رکھا ہے۔ اور احادیث نبویہ میں بہت ساری احادیث اس کے علاوہ بھی منقول ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کس چکر میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہا 10 محرم الحرام کا دن تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو یہودی مانتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اور بنی اسرائیل کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ وہ دریا پار کر گئے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا، انہیں آزادی مل گئی تھی۔ تو جب آزادی ملی تھی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا،
اس دن سے لے کر آج تک ہم اس دن کو خوشی اور روزے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میرا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری بنسبت زیادہ تعلق ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئندہ سال میں بھی روزہ رکھوں گا، اگر اللہ جل شانہ نے زندگی عطا فرمائی تو میں بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ بہرحال بہت ساری روایات ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، جن میں کچھ سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، کچھ مضبوط بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جنت سے جب زمین پر اتارا، آدم علیہ السلام نے اپنی خطا پر توبہ استغفار کی اور روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ جب ان کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، تو اس وقت 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنا شروع کرتی ہے، 40 دن زمین میں چکر لگاتی ہے، پھر پانی خشک ہو گیا، آسمان سے بارش تھم گئی، زمین نے پانی نگل لیا۔ خشکی پر جب وہ اترے ہیں 40 دنوں کے بعد، تو جس دن کشتی سے باہر آئے وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو اللہ جل شانہ نے فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ اور بھی بہت ساری روایات ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کی نسبت جو ہے بڑی مضبوط ہے، اور یہ دن جو ہے احترام والا ہے۔ ویسے بھی محرم کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، پھر محرم کے اندر 10 محرم الحرام، اس کی نسبت جو ہے بڑی اعلیٰ ہے۔ لیکن 10 محرم الحرام کا جو اس کی شہرت ہوتی ہے، اس کی مشہوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور جنتی سرداروں کے سرداروں میں سے ایک سردار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کربلا کے میدان میں ہوتی ہے تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس 10 محرم الحرام کی شہرت جو ہے وہ شہرہ آفاق ہو جاتی ہے اور زیادہ مشہور ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسلام کو قربانیوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جیسے اگر دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے قربانی دینی پڑے گی، جو قربانی دے گا تو اس کو مقام اور مرتبہ ملے گا دنیا کے اعتبار سے۔ دین جو اللہ جل شانہ نے آج بھی زندہ اور جاوید رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، صلحاء امت اور مجاہدین کی قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تب اسلام کا جو درخت ہے یہ آج بھی پھلدار ہے، آج بھی اس کے ثمرات ہیں، آج بھی اس کا سایہ موجود ہے اور لوگ جو ہیں اس سے روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ولادت ہوتی ہے سن 4 ہجری میں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو نواسہ عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام جلدی جلدی اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کو جو ہے وہ گھٹی نہیں دینی، وہ میں خود آ کر دوں گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں خود آذان پڑھی ہے، ایک دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی آذان نہیں پڑھی، ان کے کان میں نبی علیہ السلام نے خود آذان پڑھی ہے، آذان بھی ہے اور اقامت بھی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں شہد لے کر آؤں، آپ گھٹی دیں؟ فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کھجور لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا
فرمایا ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہے۔ آپ دیکھیں مقام اور مرتبہ کتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسین کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے لبوں پر اپنی زبان مبارک کو رکھا ہے، اور اپنی زبان سے نبی علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی ہے۔ دنیا کے جتنے لوگ ہیں ہر کسی کو گھٹی دی جاتی ہے، لیکن ان کو گھٹی دنیا کی چیزوں کے ساتھ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھٹی نصیب ہوئی، دنیا کا کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کے لعاب دہن میں اللہ جل شانہ نے شفا رکھی ہوئی تھی۔ شفا، ہر زہر کا علاج، ہر بیماری کا علاج۔ نبی علیہ السلام کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگتا ہے تو درد ختم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگتا ہے تو سانپ کا زہر ختم، اور بھی بے شمار واقعات ہیں اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی، اپنی زبان مبارک ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگائی ہے، انہوں نے چوسی ہے۔ اب آپ دیکھیں جس کے حلق میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اترا ہو، کربلا کے ریگزاروں کی پیاس اسے کیا کہتی ہے؟ جس نے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن اپنے منہ میں سب سے پہلے لیا ہو، اسے کربلا کے ریگزاروں کی شدت جو ہے یزید کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پھر نبی علیہ السلام جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، نبی علیہ السلام کی محبت کے واقعات لوگوں کے سامنے آتے گئے۔ نبی علیہ السلام ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو سردی تھی، سردی کا موسم تھا، نبی علیہ السلام نے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور چادر میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی توجہ جو ہے وہ چادر میں جو لپٹا ہوا ہے اس کی طرف ہے زیادہ۔ میں نے اپنی بات مکمل کی، نبی علیہ السلام نے جواب دیا۔ جب میں جانے لگا میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یوں چادر اتاری، نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ میرے نواسے ہیں۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میں ان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ محبت کر۔ اگلی دعا، یا اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرے تو اس بندے کے ساتھ بھی محبت کر۔ آل رسول کے ساتھ محبت اللہ جل شانہ کی محبت کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ ایک بار نبی علیہ السلام سفر میں تھے، اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں تھی، تو سفر کے دوران جو ہے نبی علیہ السلام کے کان میں بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ نبی علیہ السلام فوراً گئے ہیں اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کیا ابا جان کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو خاموش کرواؤ، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ یہ احادیث وہ تھیں جو بدبخت لوگوں نے کربلا کے میدان میں ان حدیثوں کو نظر انداز کیا ہے، ان کی بدبختی غالب آئی ہے۔ نبی علیہ السلام عام بچے کا رونا برداشت نہیں کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں روتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی مانگتے ہیں، پانی نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ اب ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ قافلے میں کسی کے پاس پانی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ 3-4 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے پھر اٹھایا، پھر اٹھا کر نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کے ہونٹوں پر رکھی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چوس رہے ہیں تو اللہ جل شانہ نے اس پیاس کی شدت، اتنی محبت نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ کا، اور یہ دونوں حضرات
حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے ہیں اور گرتے پڑتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑا، صحابہ سے نہیں فرمایا کہ ان کو اٹھا کر لاؤ، اور ہماری طرح ہمارے بزرگ بابے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ آ جائے تو نکال دیتے ہیں مسجد سے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا ہی کام ہے صرف مسجد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے نہ تو صحابہ سے فرمایا کہ اٹھا کر لاؤ، آپ محبت دیکھیے، نہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو گھر چھوڑ کر آؤ، ایسی بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوران خطبہ چھوڑا ہے، خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اترے ہیں، اور نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑے ہوتے تھے، پہلی سیڑھی پر نہیں، تیسرے زینے پر کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس سے نیچے اترے، پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور دونوں کو اٹھایا ہے، دونوں کو اٹھا کر نبی علیہ السلام لائے ہیں اور اسی حالت میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ جو میرے دونوں بیٹے ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جیسے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدہ کہور اہل الجنہ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، میں اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر۔ اب یہ ایمان کا جز بن گئے، یہ جو جنتی سردار ہیں ہر ایمان والے کے ایمان کا جز ہیں، یہی وجہ ہے پھر صحابہ اکرام بھی ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا زمانہ تھوڑا ہے لیکن ان کے ساتھ محبت کی داستانیں ہیں۔ پھر آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المال جو تھا یہ مال کے ساتھ بھر گیا تو مسلمانوں کے وظیفے مقرر کر دیے اور اس کے لیے معیار بنایا اسلام قبول کرنا اور معیار بنایا اسلام کے لیے قربانی دینا۔ تو سب سے زیادہ وظیفہ جن کا رکھا وہ بدری صحابہ تھے، جو بدری صحابہ تھے ان کا وظیفہ سب سے زیادہ۔ پھر جیسے جیسے درجہ کم آتا گیا وظیفہ کم ہوتا گیا، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات غزوہ بدر کے بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر رکھا ہے۔ بدری صحابہ کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، بہت بلند و بالا ہے شان بدری صحابہ کی، لیکن ان کا وظیفہ ان کے برابر۔ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا ابا جان آپ ان بچوں کا وظیفہ بہت زیادہ رکھا ہوا ہے، بدری صحابہ کے برابر ہے، اور میرا وظیفہ اور ان کا وظیفہ بھی آپ نے برابر رکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان کا مقابلہ اس لیے کہ یہ تجھ سے اعلیٰ ہیں، ان کا باپ تیرے باپ سے اعلیٰ ہے اور ان کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ ہے، ان کا نانا تیرے نانا سے اعلیٰ ہے۔ تو بلکہ ایک بار خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا تو کہا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہا ملنے کے لیے آ جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، گھر کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھا عبداللہ ابن عمر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، بیٹے ہیں، تو کہا کیوں باہر جا رہے ہو؟ کہا میں ملنے کے لیے آیا تھا، ابا جان سے کام تھا لیکن وہ مصروف ملے نہیں ہیں مجھ سے، کہا میں اس وقت مصروف ہوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب بیٹے کے لیے باپ کے پاس وقت نہیں ہے،
تو اتنی مصروفیت ہوگی، لہٰذا میرے ساتھ بھی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسین تم آنا چاہتے تھے، آئے نہیں۔ عرض کیا امیر المؤمنین میں آیا تھا، لیکن دروازے پر عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مصروف ہیں، آپ نے ان سے بھی ملاقات نہیں کی۔ تو میں نے سوچا جب باپ نے بیٹے سے بھی ملاقات نہیں کی تو میرے ساتھ کیسے ملاقات کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ایمان افروز، اس جملے سے پتہ چلتا ہے صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی۔ فرمایا حسین عبداللہ ابن عمر تیری مثل نہیں ہے، اگر آپ آتے تو ضروری کام بھی ہوتا میں چھوڑ دیتا اور آپ سے ملاقات ضرور کرتا، وہ آپ کے برابر کے نہیں ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کے نہیں ہیں۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا حسین یہ جو ہمیں عزت ملی ہے یہ تمہارے گھر سے ملی ہے، تمہارے نانا سے ملی ہے۔ ہمیں ایمان نصیب ہوا تو تمہارے نانا کی برکت سے، ہمیں قرآن نصیب ہوا تو تمہارے نانا کی برکت سے، آج ہم ہدایت پر ہیں تو تمہارے گھرانے کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ کرام کی بھی محبت بے شمار مثالیں ہیں اس کی، لیکن 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوتے ہیں۔ اس میں بہت سارے تاریخی واقعات اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو روافض نے جھوٹ کی بنیاد پر ان باتوں کو گھڑ لیا ہے۔ ان باتوں میں سے وہ باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ جو صحابی کے معیار پر پہنچتی ہیں، میں ان باتوں کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے اور انہوں نے یزید کی کچھ بیعت لے لی تھی اور کچھ لینی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت سے صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت معاویہ نے یزید کو حکمران کیوں بنایا، اس کی الگ داستان ہے۔ بنانے والے صحابی تھے، آگے ہر بندہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، بنانے والا ذمہ دار نہیں ہے۔ بنانے والے نے حق سمجھا تو بنا دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک بار حضرت حسین مدینہ منورہ میں ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر نے بلوایا اپنے گھر میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مدبر آدمی تھے، تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت جو گورنر مجھے بلوا رہا ہے یقیناً ملک شام سے چٹھی آئی ہوگی، خط آیا ہوگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں اور یہ یزید کی مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بات کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، ان کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ گورنر نے کہا مجھے پیغام ملا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں اور یزید ولی عہد بن گیا ہے، آپ یزید کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تعزیت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے تعزیت کی اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کی۔ اس کے بعد حضرت حسین نے فرمایا کہ گورنر صاحب آپ مجھے جانتے ہو، میں عام بندہ نہیں ہوں، میں رات کی تاریکی میں چھپ کر بیعت کروں، اگر آپ مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو تو مجمع عام بلاؤ، مجمع عام میں مجھ سے بیعت لو، مجھ سے جیسا آدمی چھپ کر بند کمرے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا شاندار، اب یہ جواب اس قدر مصلحت آمیز تھا کہ بڑے بڑے دانا لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ گورنر خوش ہو گیا کہ میرا کام بن گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی گھر آئے، راتوں رات بیوی بچوں کو تیار کیا، رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ صبح گورنر ڈھونڈ رہا ہے اور اس نے کوئی پیادے اور جو ہے سوار بھی روانہ کیے کہ ڈھونڈ کر لاؤ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔
مکہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ کو قرآن کریم نے اللہ جل شانہ نے دار الامن بنایا ہے۔ یہ جو حدود ہیں یہاں لڑائی نہیں کر سکتے، جہاں جنگ و جدال نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اس کے پرندے، اس کے کیڑے مکوڑے کو بھی نہیں مار سکتے۔ اس قدر اللہ جل شانہ نے احترام کی جگہ بنایا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کوئی حملہ کریں گے، نقصان پہنچانا جائیں گے تو مکہ مکرمہ میں مجھ پر حملہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ اب 22 رجب کی بات ہے، یہ رجب کا مہینہ، پھر شعبان، رمضان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اور ذی الحجہ جو ہے اس کی 7-8 تاریخ آ گئی۔ یہ 5 مہینے گزرتے ہیں، اور کوفہ والوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن عباس نے بیعت نہیں کی، تو انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمارے دین میں رہنمائی کریں، آپ قیادت سنبھالیں، آپ سربراہ بنیں، ہم اس زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، اور یزید جیسے فاسق فاجر آدمی کو ایوان اقتدار سے باہر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نظام حکومت چلائیں گے، آپ آئیں ہمارے پاس۔ اور یہ خط اس قدر تھے کوفہ والوں کے کہ بوریاں بھر گئیں حضرت حسین کے پاس، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب نکلنے لگے تو بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس آ گئے، حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، ان کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی ہیں وہ آ گئے، اور کہنے لگے حضرت حسین سے کہ آپ نہ جائیں کوفہ میں، کوفہ کے لوگ اپنی زبان پر پکے رہنے والے نہیں ہیں، آپ کے والد کو شہید کروانے میں ان کا کردار ہے، آپ کے بھائی حضرت حسن کو شہید کروانے میں ان کا کردار ہے، ہر موقع پر انہوں نے اپنی بات سے اپنی بات کو بدلا ہے، اپنے وعدوں کو توڑا ہے، اپنی وفاؤں کو تبدیل کیا ہے، آپ نہ جائیے، وہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں، پھر اپنے گھر میں گئے اور وہاں سے بوریاں اٹھا کر لائے کہ دیکھو ان کے خطوط، ان کے وعدے ہیں، ان کی قسمیں ہیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ آ کر ہمارے دین کی رہنمائی کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نہیں جاتا تو کل قیامت کے دن یہ لوگ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ، جب اتنی بڑی تیرے رسول کی سلطنت تھی، اتنی بڑی دین کی سلطنت تھی، اور اس کا نظام حکومت سارا تبدیل کر دیا گیا اور خلافت راشدہ کے نظام حکومت کو چھوڑ دیا گیا، اس وقت ہم نے حسین ابن علی کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا کہ آپ آئیے اور ہمارے دین کی رہنمائی کیجئے، لیکن یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ہمارے پاس نہیں آئے کہ ہماری جان محفوظ رہے۔ یہ نہیں تو میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں ہے کہ میں ان کے اس سوال کا جواب دے سکوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اگر آپ جانا چاہتے ہو تو ہم آپ کے لیے ایک رائے دیتے ہیں۔ کہا جی 2 رائے؟ کہا ہماری رائے یہ ہے آپ جانے سے پہلے اپنا سفیر اور قاصد بھیجئے جو وہاں کے حالات دیکھ کر آئے۔ یہ خالی کاغذ کے ٹکڑے ہیں، خط ہیں، اگرچہ لکھنے والے آدمیوں کے نام نیچے موجود ہیں، آپ ذاتی طور پر ان کو جانتے بھی ہو۔ حضرت حسین کے بچپن کا ایک حصہ کوفے میں گزرا ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کو وہ جانتے ہیں، تو اگرچہ آپ جانتے ہیں لیکن خط کی بات اور ہوتی ہے، اور ان کو ذاتی طور پر جا کر ملنا اور حالات کا ادراک کرنا یہ اور بات ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر وہاں روانہ کیا، اپنا سفیر بنا کر روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل وہاں پر گئے، یہ بھی بڑی لمبی داستان، میں مختصر 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس وقت کوفہ کے گورنر صحابی رسول تھے اور نرمی کر رہے تھے،
جا رہے ہیں وہ ان حالات پر، ایسے حالات رکھنے والے پر، آل رسول کے ساتھ محبت کرنے والوں پر کوئی زیادتی نہیں کر رہے تھے، کوئی ظلم نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ صحابی رسول گورنر تھے، مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تو پہلے دن 18,000 لوگوں نے ہاتھ پر بیعت کی، 18,000، اور البدایہ والنہایہ کی ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک نماز پڑھائی تو پیچھے 18,000 کا مجمع ہے، ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ حضرت حسین کو بلائیں، ہم ٹکرا جائیں گے یزید کی فوج سے، ہم ٹکرا جائیں گے اس کے ساتھ، ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے، ہم خلافت راشدہ کو نافذ کریں گے، ہم یزید جیسے فاسق آدمی کی اطاعت کبھی نہیں کریں گے۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ جیسے لوگوں نے خط لکھا تھا میں نے ویسے ہی پایا ہے۔ جب خط پہنچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کرنے لگے، جانے کی تیاری کرنے لگے تو وہ صحابہ پھر آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنفیہ پھر آ گئے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے جو آ گئے حضرت حسین کے پاس اور بڑی باتیں کی حضرت حسین سے کہ آپ نہ جائیے، وہ لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں، وہ وعدے کی وفا کرنے والے نہیں ہیں، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے۔ اس سے ہر بندے کی زندگی کا ایک پہلا حصہ ہوتا ہے، جو زندگی کا پہلا حصہ اس کے زندگی کے آنے والے حصے کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ کان کی زندگی کا وتیرہ یہ ہے انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے، وہ آپ سے غداری کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے، وہ آپ کے ساتھ غداری کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ دیکھو اب تو مسلم بن عقیل کی رائے بھی آ گئی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت حسین کو روتے ہوئے سینے سے لگایا اور کہا حسین اللہ کی قسم اگر مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں تمہیں روک سکتا تو میں تمہیں ضرور روکتا، اگر میرا بس چلتا کہ میں تمہیں وہاں جانے سے روک دوں تو میں تمہیں کبھی وہاں نہیں جانے دیتا۔ آپ اپنی زندگی کے مالک ہو، آپ اپنی رائے کے مالک ہو، آپ اپنے فیصلے کے مالک ہو، لیکن ہماری رائے یہ ہے وہ لوگ ایسے نہیں ہیں جن پر بھروسہ کر کے آپ اسلام کے اتنے بڑے نظام کی حفاظت کر سکیں۔ وہ بھروسے کام اچھا ہے لیکن جن پر اعتماد کیا جا رہا ہے وہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اب میں ان کے ساتھ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں آ رہا ہوں، اب میں وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نکلنے لگے تو بیوی بچے بھی ساتھ تھے، خاندان اور کنبے قبیلے کے 72 افراد ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ چلنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضرت حسین سے کہ آپ کم از کم ایسا کیجئے، کم از کم آپ تنہا چلے جائیے، عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ کہا میں لڑنے کے لیے تو نہیں جا رہا، میں تو وہاں جا رہا ہوں ان کی دعوت پر، میں ان کی دعوت پر جا رہا ہوں، اس لیے اب میں جاؤں دوبارہ بچے آئیں، ایک ہی بار میں سفر کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا آغاز کر دیتے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد مکہ مکرمہ میں حج شروع ہو رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اسلام جو دین ہے تمام
تمام ادیان پر غالب ہونا چاہیے ایوان اقتدار میں۔ اسلام ایوان اقتدار میں ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ذلیل قسم کے مسلمانوں کو ایوان اقتدار تک پہنچائیں گے تو وہ سب سے پہلے اسلام کو ذلیل کریں گے۔ اگر ذلیل قسم کا مسلمان ایوان اقتدار میں اور طاقت میں آئے گا تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ اسلام کو ذلیل کرے گا، اسلام کے احکامات کو ذلیل کرے گا۔ وہ پھر جا کر قانون پاس کرے گا کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی مسلمان مرد اور عورت شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ذلیل درجے کا مسلمان ہے تو اس نے رسول اللہ کے دین کو سب سے پہلے جا کر پارلیمنٹ میں ذلیل کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید نے رسول اللہ کے دین کو ذلیل کیا ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ قافلہ روانہ ہوا ہے اپنی قوت اور طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے۔ ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے، یہ بھی مکہ مکرمہ سے نکل پڑے، ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ کوفہ کے یزید کو خبر پہنچ گئی کہ ادھر صحابی رسول ہیں وہ نرمی کیے ہوئے ہیں، تو اس زمانے کے بدترین شخص عبید اللہ بن زیاد کو، جس کی رگ ریشے میں آل رسول کی دشمنی بیٹھی ہوئی تھی، اسے گورنر بنایا اور گورنر بنانے کے بعد اس کو کوفہ روانہ کیا اور کہا جا کر نعمان بن بشیر کو معزول کر دینا اور خود جا کر گورنر بن جانا، اور جو بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے اس سے انتہائی دردناک سلوک کرنا ہے۔ اب یہ حال ہے کوفہ میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اور گھوڑے پر سوار ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے۔ اس نے سارے کوفے کا چکر لگایا، گلیوں بازاروں کا، لوگوں کی آراء سنی، لوگوں کی باتوں کو سنا، پھر مدینہ، پھر وہ مسجد میں آیا کوفہ کی، وہاں مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہ سیدھا ممبر پر آیا، سیدھا ممبر پر آیا اور ممبر پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا کہ لوگو، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں اور یہ میرے پاس گورنری کا رکا ہے، یہ پہلا گورنر معزول ہو گیا ہے، اب میں کوفہ کا گورنر ہوں۔ پھر اس نے تقریر شروع کی ہے، اس نے کہا کہ جو بندہ حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا، اور جو چھپ جائے گا اس کے بدلے میں اس کے رشتہ داروں کو پکڑوں گا، جو فرار ہو جائے گا باپ تو بدلے میں بیٹے کو پکڑ کر قتل کروں گا، جو بیٹا بیعت کر کے فرار ہو جائے گا میں بدلے میں اس کے باپ کو پکڑوں گا، جو بھائی فرار ہو جائے گا میں بدلے میں اس کے باپ۔ بڑی سخت اور جارحانہ تقریر کی۔ وہ اتنا لوگوں کا مجمع، وہ بھیڑ ساری کی ساری بھیڑ ہی تھی، وہ کوئی بات نہیں بول سکے، کوئی جملہ نہیں بول سکے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، اور لوگ بکھرنا شروع ہو گئے، جنہوں نے بیعت کی تھی توڑنا شروع ہو گئے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا یہ سیاسی جلسے ہوتے ہیں سیاسی، وہاں ایک بندہ آ کر نعرے لگاتا اور 2 جملے بولتا حکومت کے خلاف، اور بیچ میں لوگ دیوانہ وار ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی پراپرٹی پر نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کی گاڑی توڑ دی، کسی کی دکان توڑ دی، اور پاگل ہوئے ہوتے ہیں مجمع کو دیکھ کر، اور جو ہی حکومت جو ہے ان کو پکڑنا شروع کرتی ہے بھیڑ ختم ہونے کے بعد، تو وہ چھپ رہے ہوتے ہیں بلوں کے اندر اور اعلان برات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے، اس جماعت سے۔ وہ ایسے ہی بھیڑ دیکھ کر آئے تھے اور ایک
دھمکی سے سارے فرار ہو گئے، کیونکہ بندہ کھڑا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان اگر مضبوط ہو، اکیلا ابراہیم نمرود کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اگر ایمان مضبوط ہو تو اکیلا موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، ایمان اگر مضبوط ہو تو ایک اکیلا بلال اس امت نہیں ساری امتوں کے سب سے بڑے فرعون ابو جہل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایمان مضبوط نہیں تو صبح بات اور شام کو بات اور اس کے سامنے بات اور اس کے سامنے بات اور۔ یہ مجمع بکھرنا شروع ہوا ایک ہی دھمکی سے۔ ایک نماز پر 18,000 بندہ ہے پیچھے مسلم بن عقیل کے، اور دوسری نماز پر 1,000 بندہ ہے، اور تیسری نماز آئی تو 4 بندے پیچھے ہیں، 4 بندے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب نماز شروع کرتے ہیں تو پیچھے 4 بندے، جب سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں تھا۔ وہ جو وعدے کرنے والے تھے فرار ہو گئے، سارے فرار ہو گئے، نماز توڑ کر بھاگے ہیں۔ اتنا خوف ہے یزید کا، اتنا خوف ہے عبید اللہ بن زیاد کا کہ اگر ان کے پیچھے نماز بھی مکمل کرتے ہیں تو وہ اپنی جان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مسلم بن عقیل باہر نکلے کہ رات ہو رہی ہے، مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، کوئی گھر میں ٹھکانہ مل جائے، کوئی رات کا کھانا مل جائے، کوئی بندہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک گھر میں جا کر ایک عورت نے جو ایمان والی ہے اور آل رسول کے ساتھ محبت رکھتی ہے، وہ رات کو ٹھکانہ دیتی ہے، چھپا دیتی ہے، کھانا دیتی ہے۔ رات کو بیٹا آیا تو بیٹے سے کہا دیکھو ہم نے سب سے پہلے ایمان بچانا ہے، یزید کی حکومت بھی عارضی ہے، عبید اللہ بن زیاد کی حکومت بھی عارضی ہے، یہ رسول اللہ کے خاندان کا بندہ ہے اور وعدہ ہم نے ہی توڑا ہے، بلایا بھی ہم نے ہی تھا۔ وہ چلتے چلتے میرے گھر میں آیا، میں نے چھپا کے رکھا ہے، ان کو رات رکھو دن بھی رکھو، اگلی رات جب شروع ہو تو انہیں باحفاظت جو ہے خفیہ طریقے سے مکے روانہ کر دینا، یہ اپنی جان بچا کر نکل جائیں، کسی کو نہ بتانا۔ ماں نے بیٹے سے کہا لیکن یہاں بدبخت لوگوں کا ایک ٹبر ہے، یہ رات کو ہی اٹھا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور اسے خطرہ ہو گیا کہ اگر یہ میرے گھر سے پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بھئی آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کو وہ قتل کر دے گا اور آپ مر جائیں گے، اور 10-15 سال کے بعد ویسے ہی آپ نے مر جانا ہے جب اللہ نے وقت لکھا ہوا، لیکن ایمان کو بچا لیتے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کو خبر دیتا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہاں اپنے پولیس والے بھیجے، وہ حضرت مسلم ابن عقیل کو اس گھر سے پکڑ کر لے گئے۔ اس موقع پر حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک پیغام بھجوا دیا تھا حضرت حسین کو کہ نہ آنا، یہ ویسے ہی ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، یہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، یہ لوگ ویسے ہی ہیں جیسے محمد بن حنفیہ نے کہا تھا، یہ ویسے ہی ہیں جیسے عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا، تم نہ آنا۔ یہ پکڑ کر لے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے سارا کوفہ اکٹھا کیا، سارا کوفہ، بہت ساری باتیں کی۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے وہاں جان پہچان کے کھڑے لوگ، دوستی اور تعلق رکھنے والے لوگ، ان سے کہا کہ میری ایک بات سن لو، میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں، میری وصیتیں سن لو، یہ میری وصیتیں بطور امانت کے میرے خاندان تک پہنچا دینا، لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ کبھی اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ اپنی زندگی کے فیصلے بڑے غلط کر جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے آخرت کے اعتبار سے فیصلے غلط ہو گئے۔ وہ یزید کے ڈر کی وجہ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بالآخر اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے، بالا خانہ بنا ہوا ہے، گورنر ہاؤس
हाउस बना हुआ है, इसकी छत पर ले जाओ मुस्लिम बिन अकील को, इसके हाथों को बांध दो, इसके पाँव को बांध दो और इसको वहाँ से गिराओ नीचे, वहाँ से गिराओ। उस छत से गिराया गया तो चोट लगती है और ज़ख्मी हो जाते हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं, ज़ख्मों से कराह रहे हैं। फिर एक बदबख्त आगे बढ़ा और उसने तलवार मारी और सर तन से जुदा कर दिया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील शहीद होकर, फौत होकर भी कामयाब हो गए। और वो जो यजीद के साथ यजीद के नारे लगाने वाले थे, यजीद की मोहब्बत के दावेदार थे और यजीद को अच्छा समझ रहे थे, आज भी आप देखेंगे जो बुरे लोग हैं उसको अच्छा बनाकर पेश किया जा रहा है, जो अच्छा है उसका साथ छोड़ा जा रहा है। हज़रत हुसैन अगर तन्हा थे तो मेरे भाइयों वो कामयाब थे, उनका किरदार भी साफ था, उनकी ज़िंदगी भी साफ थी, उनका मौक़िफ़ भी साफ था। और यजीद नाकाम था, ज़िंदगी भी नापाक थी, मौक़िफ़ भी नापाक था और आमाल भी नापाक थे।